میرا معدہ بہت پتلا ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے محترم بھائیو، ابھی یہ جو تلبینہ بتایا ہے نا، یہی کھاؤ، یہ بہترین علاج ہے۔ یہ میرے محترم بھائیو ہر کمزوری کا علاج ہے، چاہے وہ جسمانی ہے، چاہے وہ اعصابی ہے، چاہے وہ جنسی ہے، کوئی بھی بیماری ہے۔ میرے محترم بھائیو، حکیم لقمان ایک بات کہا کرتے تھے، حکیم لقمان کہتے تھے مغز کو مغز تقویت دیتا ہے، تخم کو تخم تقویت دیتا ہے، مغز کو مغز تقویت دیتا ہے، تخم کو تخم تقویت دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، دوائیوں کے چکر میں نہ پڑا کرو، جو کمزوری ہے وہ چیز کھایا کرو۔ بہترین علاج میرے محترم بھائیو، جس چیز کی کمی ہے، بیج کی کمی ہے، جتنے عرب ہیں میرے محترم بھائیو، ان کی گاڑیاں بھری ہوتی ہیں، پتہ ہے کس چیز سے؟ بیجوں کے چھلکوں سے۔ وہ کبھی پمپکن کے بیج کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی سورج مکھی کے بیج کھا رہے ہوتے ہیں، دیکھا آپ کچھ جانتا ہو؟ تو میرے محترم بھائیو، سیڈز کھاؤ، بیج کو بیج تقویت دے گا۔ سورج مکھی کے بیج ہیں آپ کے پاس، میرے محترم بھائیو، آپ کے پاس کلونجی ہے، آپ کے پاس میتھی دانہ ہے، یہ بھی بیج ہے۔ آپ کے پاس بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ بھی بیج ہے۔ آپ کے پاس چاروں مغز، یہ چاروں مغز اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، میلن کے سیڈ، واٹر میں، یہ خربوزے کے بیج، تربوز کے بیج، کھیرے کے بیج، کدو کے بیج۔ اور میرے محترم بھائیو، کدو کے بیج کے اوپر تو اتنی ریسرچ ہو چکی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون سی تھی؟ اور میرے محترم بھائیو، پمپکن کے سیڈ آج جا کے سعودیہ میں دیکھو لوگ کتنا کھاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان چیزوں کا رواج، ہمارے ہاں کشتوں کا رواج ہے، کشتے کھلاؤ، ڈاکٹر صاحب دوائی بتاؤ، دوائی۔ میرے محترم بھائیو، یہ دین ہے، دین۔ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت کون سا مومن پسند ہے؟ طاقتور مومن پسند ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، طاقت نہ کشتے کھا کے۔ اچھا، صحابہ نے کبھی یہ کشتے کھائے تھے؟ اسلام میں تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، یہاں ایک نہیں پوری ہو رہی، 4 کیسے کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، دین چھوڑا ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، میری ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، یہ ٹانگیں کھول کے نماز پڑھنا، لیٹسٹ سائنس بتانے لگا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو آپ کے ٹیسٹیز ہیں نا، آپ کے پاؤں کتنے کھلے ہونے چاہیے۔ میں نے جو کتاب لکھی نا، نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، میں نے ایک ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ لکھی ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ میں کوئی گپ سنا رہا ہوں آپ کو۔ میرے محترم بھائیو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کس نے سکھائی؟ کس نے سکھائی؟ جبریل امین نے سکھائی۔ اور جبریل امین کو کس نے سکھائی؟ اور یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، اس کے اندر اتنے فائدے، بدقسمتی ہے ہم نے کبھی وہ فائدے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو پاؤں کھول کے نماز پڑھنا ہے نا، کبھی اپنی اسپائنل کارڈ کو دیکھیے گا، یہ جو تخم ہوتے ہیں نا، یہ جو سپرم، یہ جو قرآن کی آیت ہے بین الصلب والترائب، یہ بچے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں سے پیدا کیا؟ ہم کہاں سے نکل کے آئے؟ قرآن ہے بین الصلب والترائب۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمر اور یہ جو ہمارا پیٹ، اس کے اس مورے سے، یہ جو ورٹیبریٹ ہے اسپائنل کارڈ، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا رب ہماری اسپائنل کارڈ کی الائنمنٹ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، ہماری پشت مضبوط کرنا چاہتا ہے، ہماری کمر کو قوی کرنا چاہتا ہے۔ اور پشت کسے کہتے ہیں؟ پشت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ پشت کسے کہتے ہیں؟ پشت نسل کو کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں پشت کہتے پیچھے۔ اور بھائیوں، پشت در پشت، کبھی کسی نے کہا ہے کہ پیچھے در پیچھے، کہ پشت در پشت کیا ہوتا ہے؟ نسل در نسل۔ اللہ ہماری، اور یہ جو قیام ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ ہمیں قیامت تک کے لیے قائم کرنا چاہتا ہے، اسی لیے حکم دیا کہ اپنا قیام لمبا کرو، اپنے رکوع لمبے کرو، اپنا سجدہ لمبا کرو۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوافل جتنے ہوتے تھے کیا یہ تینوں چیزیں برابر نہیں ہوتی تھیں؟ میرے محترم بھائیوں یہ صرف ہماری طاقت کو بڑھانے کے لیے ہے. کبھی آپ لوگ واللہ لمبا قیام کر کے دیکھو, لمبا رکوع کر کے دیکھو, لمبا, اور یہ پاؤں جو ہے نا میرے محترم بھائیوں آپ کی تھائیز ٹیسٹس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے. یہ دیکھو ایک بات, ہم لوگ یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا نماز میں, یہ نماز میں جو کھڑے ہونا تھا یہ ایسے کھڑے ہونا ہے کہ یہ تھائی آپ کی ٹیسٹس کے ساتھ ٹچ ہے. آپ کا کھڑے رہیے گا, آپ پاؤں کھولیے گا اپنے. یہ دیکھیے ایک بھائی اور کھڑا ہوئیے گا, ادھر آئیے گا, یہ تھوڑی سی ایسا واپس یہ دیکھو میرے بھائیوں, اگر میں اس کو اپنے سینے سے زیادہ کھولوں گا نا تو یہ کبھی بھی مل سکتا, یہ مل سکتا. مجھے اس کو جب تک میں اپنے سینے کے مطابق نہیں کھولوں گا اور یہ بھائی اپنے سینے کے مطابق نہیں کھولے گا, یہ کبھی کندھے سے کندھا مل سکتا. اب ان کو دیکھو, اب ہمیں فرق ہے, کیا کریں گے, یہ اپنا پاؤں تھوڑا سا اگر میں اپنے جسم کے مطابق اس کو کھولوں گا اور یہ اپنے جسم کے مطابق کھولیں گے, اپنے جسم کے مطابق کھولیں گے. جب یہ جسم کے مطابق کھولیں گے, ہمارے ہاتھ جب یہاں پہ ہوں گے, اپنے ہاتھ باندھیے گا, تو یہ ہماری تینوں چیزیں آپس میں, ابھی بھی یہ گیپ ہے. میرے محترم بھائیوں اس کو آپ کی تھائی کے ساتھ ٹچ, یقین جانیں آپ اپنے پاؤں کا یہ جو کھولنا ہے, یہ جو فاصلہ ہے میرے محترم بھائیوں اپنے سینے کے مطابق کرو, ناپ کے کرو. یقین جانو اگر آپ کی یہ پشت, یہ والا حصہ, اور جتنے لوگوں کو پیچھے درد ہوتی کہاں ہوتی ہے, اسی سے میں ہوتی ہے, اسی سے میں ہوتی ہے. اور جتنے لوگوں کو یہاں درد ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, آپ گھر جا کے پریکٹس کیجئے گا, اپنے پیر کم کھولو, کم کھولو, اور یہ تھائی ٹچ ہو رہی ہو اور آپ ایسے رکوع کرو, یقین جانو آپ کے یہاں پہ درد شروع ہو جائے گی. آپ اپنے پاؤں زیادہ کھولو اپنے سینے کے مطابق اور پھر رکوع کرو, ورنہ آپ کا رکوع بھی پرفیکٹ ہوگا اور آپ کی کمر میں درد نہیں ہوگی, سکون ملے گا. اور آج ہماری کمر میں سب سے زیادہ درد تکلیف کیوں ہے, اور یہ جو ہمیں مسائل ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنا قیام, رکوع, سجود نہیں کیے. دنیا میں جس جانور کے پٹھے سب سے زیادہ مضبوط ہیں, کوئی جانتا ہے وہ جانور کون سا ہے؟ جس کی ہڈیاں سب سے زیادہ مضبوط ہیں, جس کا گوشت سب سے زیادہ, جس کا وزن سب سے زیادہ, جس کا قد سب سے زیادہ, کون سا جانور ہے؟ وہ ہاتھی ہے, وہ ہاتھی ہے. اور میرے محترم بھائیوں ہاتھی ساری زندگی کبھی گوشت نہیں کھاتا, کبھی وہ ساری زندگی کبھی دودھ نہیں پیتا. پھر کیا کھاتا ہے وہ؟ 80% سبزیاں اور سبز چارہ اور 20% پھل اور 10% پھل اور محترم بھائیوں 10% پانی پیتا ہے. سب سے زیادہ طاقت, حکیم لقمان نے ایک جملہ کہا تھا, حکیم لقمان فرماتے ہیں جو چیز اللہ نے جس کوانٹٹی سے اتاری ہوتی ہے وہ انسانوں کو اتنی ضرورت ہوتی ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ جب گرمیاں آتی ہیں تو سارے پھل ہی آ جاتے ہیں. جب گرمیاں آتی ہیں سارے پھل, اور میرے محترم بھائیوں کس قدر زیادہ سبزیاں ہماری. جتنے بھائی اپنے پٹھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ گوشت کے چکر میں, یہ دودھ کے چکر میں, یہ کشتوں کے چکر میں نہ پڑو. سلاد کھاؤ, سلاد کھاؤ, سلاد کھاؤ. اور میرے محترم بھائیوں میں ایک چٹنی بتاتا ہوں, ادرک, لہسن, پودینہ, ناردانہ. اچھا یہ کیا ہے, کشت ہے کہ سبزی ہے؟ میرے محترم بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ, آپ میں سے کسی نے استعمال کی؟ فائدہ ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں واللہ میرے پاس پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. یو کے سے ایک بھائی آئے, کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کو نا کم از کم 40 سال پہلے دنیا میں آنا چاہیے تھا. 70 سال ہو گئے دوائیاں کھا کھا کے بیڑا غرق کر لیا. جب سے یہ چٹنی کے اوپر آئے ہیں
اور سلاد کے اوپر آئے ہیں، واللہ ایسے صحت بن رہی ہے جیسے پتہ نہیں ہم کشتے کھا رہے ہیں۔ پٹھوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو، خون کو پتلا کرنا چاہتے ہو، اور جسم میں ٹھنڈک چاہتے ہو، تو میرے محترم بھائیوں ٹھنڈیاں دوائیاں نہیں، کیا کھانی ہے؟ سلاد، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چقندر، سبز دھنیا، پودینہ، اور اس میں 5 قسم کی یہ چٹنی، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، اس میں سبز دھنیا ڈال دو، اس میں سبز مرچ ڈال دو، اس میں کالی مرچ ڈال دو۔ میرے محترم بھائیوں 1 پاؤ سلاد اور 2 چمچ چٹنی کے یہ لو، اور اگر بہت پٹھے درد کرے تو میرے محترم بھائیوں دوائی نہیں، پیچھے جاؤ۔ جب ہمارے بڑے، جب ہمیں چوٹ لگتی تھی تو ہمارے بڑے کہتے تھے اس کو ہلدی اور دال چینی والا کیا پلاؤ، آج یورپ اس کو گولڈن ملک کہتا ہے۔ سٹار باکس پہ جا کے کبھی اس کی قیمت دیکھو، آپ حیران رہ جاؤ گے، اور جس کو آپ لوگ پوچھتے نہیں ہو۔ 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں، 2 لونگ، اتنا پکاؤ، 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے۔ میرے محترم بھائیوں اس کو پیو، بہترین پٹھوں کی درد کا علاج ہے۔